آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، مگر یاد رکھنا انسان آتا ہے اپنے انداز میں آتا ہے، ہر انسان کا آنا سملر ہوتا ہے، کم و بیش یکساں ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں گندگی میں لت پت ہو کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں مٹھیاں باندھ کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں ماؤں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں ماں پر بوجھ بن کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں گھروں کے اندر تکلیف کا سامان بن کر آتے ہیں۔ مائیں جب بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہ زندگی اور موت کے درمیان گویا کے کھیل رہی ہوتی ہے، ایک ہچکی اسے کبھی زندگی کے ساحل پر لے جاتی ہے اور دوسری ہچکی کبھی اسے موت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، مائیں اس انداز سے بچوں کو جنم دیتی ہے، اسی لیے ماں کا مرتبہ بڑا عظیم ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اگر ماں بے نمازی ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر ماں روزے دار نہیں ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر ماں کے اندر پارسائی نہیں ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت تقوی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ماں کے قدموں میں جنت ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں جتنے بھی آئے ماں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آئے، اگر زبان حیا پر پہرا نہ ہوتا تو میں ضرور ان ایام کا ذکر کرتا۔ متلیوں کی تکلیف، الٹیوں کی تکلیف، جسم میں بدبو کی تکلیف، 9 مہینے وزن کی تکلیف، اور جتنی تکلیف خواتین جانتی ہے مرد اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر کائنات میں ہستی ایسی ہے وہ آ رہی ہے، اس انداز سے آ رہی ہے کہ جس نے ماں کو نہ کبھی متلی ہونے دی ہے، نہ کبھی الٹی ہونے دی ہے، نہ کبھی تکلیف ہونے دی ہے، نہ کبھی وزن محسوس ہونے دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے وہ ماں کے لیے زحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ خاتون فرماتی ہے جب میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا تو اور عورتوں کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف میں نے کبھی محسوس نہیں کی، بلکہ مجھے تو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ اندازہ کریں ہمارے نبی کی شان کیا ہے، وہ ماں پر بھی بوجھ نہ بنے، کیونکہ وہ بوجھ بننے نہیں بوجھ اٹھانے آئے تھے۔ کہنے والا کہتا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ آیا نہ آنے والے، سراج منیرا کب آنے والے، وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فرمائے کہ شان سے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر ان کا آنا بیان کیا جائے تو آنا بے مثال ہے، بلکہ 2 جملوں میں اگر کہوں تو توجہ فرمائے، ان کے آنے کو میلاد کہتے ہیں اور ان کے جانے کو معراج کہتے ہیں۔ جس شب آئے وہ شب ساری شبوں سے افضل ہو گئی، حتیٰ کہ اشرف علی تھانوی جیسے شخص نے لکھ دیا کہ شب میلاد 1000 شبائے قدر سے افضل ہے، جس رات کو آتے ہیں وہ شبائے قدر سے افضل ہو جاتی ہے، اور جس رات کو چاہتے ہیں اسے عروج کی شب۔ واہ 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 واہ، آنا بھی بے مثال ہے، جانا بھی بے مثال ہے۔ اب اندازہ تو کریں، ایسا نبی ہمارا نبی ہے، ایسا نبی ہمارا نبی، اور صرف ہمارا نبی، ہر نبی شان والا ہے لیکن صرف ہمارے نبی کی شان یہ، ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی کی شان ہم مانتے ہیں لیکن صرف اپنا نبی ہے۔ آنا بے مثال ہے، جانا بے مثال ہے، سونا بے مثال ہے، اٹھنا بے مثال ہے، بیٹھنا بے مثال ہے۔ ان کی نیند یہ ہے وہ سو جائے تو معراج مناموں، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلاموں، وہ سوتے ہیں تو زلفیں بکھرتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بکھرتی؟ اہل سنت کا امام اس فلسفے کو یوں بیان کرتا ہے، شان ہے پنجے قدرت، شان ہے پنجے قدرت، تیرے بالوں کے لیے
کیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے کیسے شان پنجہ قدرت کسی کے بال ماں سنوارتی ہے کسی کے بال باپ سنوارتا ہے کسی کے بال بھائی بہنیں سنوارتی ہے یہ اپنا نبی ہے جس کے سر پہ بال جمتے تو اس کو شان قدرت کی کنگیاں سنوارتی ہے یہ انداز ہے اللہ اکبر یہ شان مصطفیٰ ہے یہ اپنا نبی اور صرف اپنا نبی ہے اسی لیے تو امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ ایسا نبی مقدر سے پایا لیکن آج اس نبی کی قدر نہیں ہو رہی ہے ہماری قوم نے سب کی ناقدری ماں باپ کی ناقدری کی بڑوں کی ناقدری کی علماء کی ناقدری کی ولیوں کی ناقدری کی اب ناقدری اس مقام پر گری کہ رسول اللہ کی بھی ناقدری میں اس وقت وہابیہ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں جی جی میں اس وقت آپ سے گفتگو اللہ اللہ وہ تو گستاخ ہے ان سے شکوہ کیا ہے آپ تو اہل عشق ہے بے شک ناقدری آپ اور ہم کر رہے ہیں ہاں جان بوجھ کے نہیں ہو رہی ہے لاشعوری طور پر ہو رہی ہے مگر ہو رہی ہے وجہ ایسا نبی جس قوم کے پاس ہو اگر اس قوم کی موبائل کے اسکرین پر ہیروں کی تصویر ہو تو پھر ناقدری کی شکل اور کیا ہو سکتی ہے ایسا نبی جس قوم کے پاس ہو اور اس قوم کے گانوں کی ٹون اگر اس قوم کے موبائل کی ٹون گانوں کی ٹون پر ہو نعتوں کی بات وہ نہ کریں اور گانوں میں مبتلا رہیں اس سے بڑھ کر ناقدری کیا ہے جس کو زلف واللیل والا نبی دیا گیا جس کو رخ والدحا والا نبی دیا گیا اس کے باوجود بھی وہ قوم اگر کسی کے زلف و رخسار میں ڈوبی ہو اس سے بڑی ناقدری کی بات کیا ناقدری صرف اسی کو نہیں کہتے کہ معاذ اللہ آپ گالیاں دیں بے ادبیاں کریں یہ تو گستاخی ہے تو بے ادبی ہے ناقدری کی شکل یہ ہوتی ہے کہ محبوب آپ کو جو نصیب ہوا آپ اس کو فراموش کریں یہ بھی ناقدری اللہ اکبر اللہ یہ بھی ناقدری مجھے بتاؤ کہ ایسا نبی اللہ نے دیا جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہو اس نبی سے ہم نے رشتہ کتنا جوڑا ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتا کیا ہے پوچھو ان لوگوں سے جو لوگ شجرے یاد رکھنے کے دعوے پر خوش ہیں کیا رسول اللہ کی ازواج کے نام بھی ان کو پتا ہے حضور کی بیویوں کے نام بھی انہیں معلوم ہے حضور کی شہزادیوں کے نام بھی انہیں معلوم ہے حضور کے شہزادوں کے نام بھی انہیں معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی معلوم ہے نہیں وجہ اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے بارے میں تو معلومات ہوتی بلکہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی گلی بھی پتا ہوتا ہے اس کا کوچا بھی پتا ہوتا ہے اس کی گلی کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے اس کی گلی کے نام سے بھی پیار ہوتا ہے کتنی بھولی ہے میری قوم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے رسول اللہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے آئیے کچھ بربتے دل پر عشق کے تار چھیڑتے ہیں تاکہ اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے حضور کی شانیں تو بڑی بے مثال ہیں حضور کی شانیں بڑی بے مثال ہے لیکن ان کی شانوں میں ایک شان ہے وہ رحمت للعالمین وہ رحمت عالم ہے اللہ نے ان کو ایک بات یاد رکھنا آئیے ذرا کچھ تھوڑی دیر چند جملے تمہید کے طور پہ توجہ کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگ بے مروت ہوتے کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں خوبصورت لوگ بے مروت ہوتے کہتے ہیں صاحب اقتدار بے مروت ہوتے ہیں کہتے ہیں حسین لوگ مغرور ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑی ڈگری رکھنے والے مغرور ہوتے ہیں کہتے ہیں مالدار لوگ مغرور ہوتے ہیں حسن مغرور بناتا ہے علم مغرور بناتا ہے دولت مغرور بناتی ہے اعلیٰ نسبی مغرور بناتی ہے ایسا کہنے والے کہتے ہیں لیکن جب ہم ایک ایسی ہستی کو دیکھتے ہیں جو حسین نہیں ہے جو حسین نہیں ہے سراپا حسن ہے جو حسین نہیں ہے اس لیے کہ
حسین اور حسن میں فرق ہے، حسین اور حسن میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یوسف حسین ہے اور مصطفیٰ حسن ہے، یہ فرق ہے. یوسف علیہ السلام حسین ہے اور مصطفیٰ جان رحمت حسن ہے. میں ہلچل بھائی کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. یہ تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، ارے یہ وہ نبی ہیں جن کے نام پہ پتھر بھی بولتے. اگر مجمع چوپو وہ بھی گجرات کا تو پھر گفتگو کرنے کا لطف کیا. یوسف حسین ہے، مصطفیٰ جان رحمت حسن ہے. فرق کیا ہے؟ حسین کو دیکھ کر، توجہ، حسین کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں اور حسن کے نام پر مردوں کے سر کٹائے گا. رحمت عالم کانفرنس. اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر. ایک اور بات سن لے، کہتے ہیں علم غرور اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے، لیکن واللہ سب کا علم اپنی طرف ہے، لیکن نام مصطفیٰ کا علم یہ ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. جو ڈائریکٹ خدا کا شاگرد ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا. حضور کے علم کا اندازہ ہوگا آپ کو بھی ہوگا. اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور آپ بھی طالب علم ہیں. آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو بات بنے گی. میں آپ کے لیول پہ اتر کے سمجھاتا ہوں. حضور کو کتنا علم تھا پتہ ہے؟ ابھی تک لوگ ممبروں پہ لڑی رہے کتنا تھا، لیکن آئیے ذرا عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میں قدے میں آ. میں مدرسے کی محفل میں قدے عشق کا باب کھولنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان مدرسوں کو آگ لگے جس کا تعلق میں قدے عشق سے نہ ہو. جب میں قدے عشق سے تعلق نہ ہو تو مدرسے میں ابن تیمیہ جیسے پیدا ہوتے ہیں، اور مدرسے کا تعلق عشق سے ہو تو پھر امام احمد رضا جیسا جلسہ دستار بندی رحمت عالم کانفرنس. آسانی سے سمجھ میں آگا حضور کے علم کا اندازہ. تھوڑے سے توجہ فرمائے، حضور کو علم کتنا تھا. ایک ہستی ہے کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کر کے تو بغیر دھڑک کہتی ہے سلونی 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 سلونی. واہ واہ واہ. پوچھو 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 مجھ سے جو چاہے پوچھ لو. واہ 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 واہ. توجہ ہے جی. اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچے تو مجھے افسوس بھی نہیں ہے، لیکن بات کس کی چل رہی ہے توجہ فرمائے. سلونی سلونی سلونی. مجھ سے پوچھو جو چاہے پوچھو. کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے آسمان کے رستے بھی پوچھو آسمان کے رستے بھی بتا دوں، کیونکہ جتنا میں زمین کے رستوں کو جانتا ہوں، بلکہ یہ نہیں فرمایا جتنا تم زمین کے رستوں کو جانتے ہو اس سے زیادہ علی آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. لوگ گوگل کو بغل میں لے کے چلتے ہیں کہ وہ زمین کے رستے جانتا ہے. میں علی کو نام کیا دوں کہ جو آسمانوں کے راستے ہیں. بہت اچھے حضور. توجہ فرمائیں. میں آسمان کے راستے، میرا عنوان اس وقت تو مولا علی نہیں ہے، کیونکہ میرا عنوان اس وقت تو علی کے بھی مولا، علی سب کے مولا، اور جو علی کے بھی مولا
ان کا عنوان میرا عنوان اس وقت ہے، میں اپنے عنوان پہ جلدی آنا چاہتا ہوں جی۔ لیکن اندازہ فرمائیں، فرماتے ہیں میں زمین کے رستے تم جتنے جانتے اس سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ میں نے پوچھا میرے علی، اے علی، یہ علم آیا کیسے؟ اللہ اللہ، شمس تبریز والے تو عالم بنے بخاری پڑھ کے، لیکن بخاری کا تو پھر استاد بھی آپ کے در کا گدا ہے۔ لوگ مسلم پڑھ کر کے محدث بنے ہیں، لیکن مسلم کے استاد کا دادا استاد بھی آپ کے در کا گدا ہے۔ تو آپ کون سی کتاب پڑھ کر کے اتنے بڑے عالم بن گئے کہ آسمان کے رستے بھی آپ جانتے ہیں؟ توجہ کرنا، اگر آپ نے توجہ کی تو سمجھنا کہ بات بڑی ہے جی۔ کیا مولا مشکل کشا کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں اتنا بڑا عالم بنا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، فرماتے حضور نے مجھے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل تم دو گے، جی، مجھے غسل تم دو گے۔ میں نے حضور کو آخری غسل میں نے دیا، اور جب غسل دے چکا تو حضور کی بہوں پر، حضور کی پلکوں پر، حضور کی ناف پر پانی جم گیا۔ میں نے سوچا آخری مرتبہ حضور کا دیدار ہے، پانی کو کپڑے سے خشک کروں کیسے؟ تو علی مولا کہتے ہیں میں نے کپڑوں سے خشک نہیں کیا، زبان سے بہوں کو چوسا، زبان سے پلکوں کو چوسا، اور حضور کی ناف میں جو پانی تھا میں اس کو چوس گیا۔ اس پانی کے قطروں کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ میں کہتا ہوں جو چاہو پوچھ لو، میں تمہیں سوال کا جواب دوں گا۔ جس کے ناف کا دھون پی کر علی کو اتنا علم ملتا ہے، اس ناف والے کے سینے کا علم کا عالم کیا؟ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، نعرہ حیدری۔ اس سے پتا چلا کہ علی والوں کو جہالت سے کوئی کام نہیں، جو علی والا ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا، اس کو علم سے شوق ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ آج آپ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے، اللہ اللہ اللہ، یاد رکھنا مٹنے والی اور تباہ اور برباد ہونے والی قوموں کا یہی انجام ہوتا ہے جو آپ جس رستے پہ جا رہے ہیں۔ آپ 1.5 لاکھ کا موبائل تو خرید سکتے ہیں، لیکن بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کی بجائے آپ اس کو ڈراپ آؤٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کتنی مہنگی ہو گئی مولانا تعلیم کہ ہم پڑھا نہیں سکتے۔ میں نے کہا اسکول اور کالج کے دروازے سے واپس آنے والے یہ کہہ کے کہ تعلیم مہنگی ہو گئی، کبھی 5,000 کی جنس کے شو روم کے دروازے سے یہ کہہ کے واپس تو کیوں نہیں آیا کہ جنس مہنگی ہو گئی؟ موبائل کے شو روم سے تو واپس یہ کہہ کے کیوں نہیں آیا کہ موبائل مہنگا ہو گیا؟ 1.5 لاکھ کا موبائل، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بالکل کریں، لیکن بچوں کی تعلیم کا خیال کون کرے گا؟ ایک بچے کو ان پڑھ رکھتے ہو تو 3 نسلیں برباد ہوتی ہیں، ایک بچے کو پڑھاتے ہو تو 3 نسلیں سنورتی ہے۔ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ بہت اچھا۔ ہمارے مرشد اجازت حضور سیدی سرکار امین ملت مہریروی مدظ اللہ العالی نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ابھی الچل بھائی محبت سے مجھے امین ملت کہہ رہے تھے، میں گزارش کرتا ہوں محبتیں آپ کی سراخوں پر، میں امین ملت نہیں ہوں، میرے مرشد اجازت امین ملت، میں ان کا خادم، ان کا غلام ہوں۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، تعلیم پر توجہ دو، تو عرض یہ کر رہا تھا حسن والوں کو اخلاق نہیں آتے، مغرور ہوتے ہیں۔ علم والوں کو لوگ کہتے ہیں، میں اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں پیش کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ علم والے مغرور ہوتے ہیں، دولت والے مغرور ہوتے ہیں، لیکن حضور کے پاس حسن اتنا ہے، دولت اتنی ہے کہ علی مرتضیٰ جیسے ان کے شاگرد ہیں، صدیق اکبر جیسے ان کے شاگرد ہیں، فاروق اعظم جیسے ان کے شاگرد ہیں، عثمان غنی جیسے ان کے شاگرد ہیں۔ یار ان کے شاگردوں کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، تو اس استاد کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے علم اتنا، حسن اتنا اور دولت اتنی، خدا کی عزت کی قسم اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار کا نام بتاؤ تو میں کسی کمپنی کے مالک کا نام لوں گا، واللہ وہ کسی ملک کا، کسی گلی کا، کوچے کا مالدار ہو سکتا ہے، لیکن اگر کائنات کا مالدار انسان اگر کوئی پوچھے ابتدائے دن سے لے کر آخری قیامت تک، تو میں کہوں گا وہ صرف آمینہ کا لال ہے، وہ صرف آمینہ کا لال ہے، وہ صرف آمینہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے
کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دروازے پر سمدی کھاتے ہیں، کسی کے دروازے پر مہمان کھاتے ہیں، کسی کے دروازے پہ انسان کھاتے ہیں۔ سلیمان وہ تھے جن کے چوکھٹ پر جین اور انس کھاتے تھے، لیکن میرا نبی اکیلا وہ نبی ہے، آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر! ہے کوئی اتنا مالدار؟ ہے کوئی اتنا مالدار؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جمشید اور سکندر جس کے دروازے کے گداگر ہو، محمود غزنوی جس کی گلی میں جھاڑو لگاتا ہو، اللہ اکبر، تاجدار جس کی چوکھٹ میں جب عیسائی کرتے ہیں، حضرت استاد زمن کہتے ہیں منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے، خود بھیک دے، خود کہے منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ اتنی مالدار ہستی مگر توجہ، حسن اتنا، علم اتنی، دولت اتنی، اور پیار اتنا کہ اپنے تو اپنے غیروں سے بھی پیار۔ اللہ! حضور نے مذہب اور ملت میں تفریق کیے بغیر پیار کیا انسان۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول نے مذہب اور ملت کی تفریق کے بغیر انسانوں سے پیار کیا ہے۔ جی آئیے وہ پیار کیا تھا، وہ کیسے؟ رحمت عالم تھے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی پیار کا سلیقہ سکھایا ہے۔ جی میں جلدی جلدی اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ جی کیا وہ رسول ہیں جن کی شان میں قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تحقیق تمہارے پاس آیا عزت والا رسول۔ صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جی ان کی شان کیا ہے؟ تمہارا مشقت میں پڑنا اللہ! ان پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اونا والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں توجہ آپ کی، جی تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا، کس کا؟ تم میں سے کسی کا بھی تکلیف میں پڑنا، مطلب کانٹا تمہیں چبھتا ہے، درد اسے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ! ہائے ہائے ہائے! یہ نبی کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ جی اگر میرے پاس ٹائم ہوتا، میں 1 گھنٹے میں نے گفتگو ختم کرنی تھی، آدھا گھنٹہ میرے پاس کا جا چکا، بلکہ 35 منٹ۔ جی توجہ کر، وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ ضرور بتاتا درد کسے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو آپ کو بتاؤں درد کسے ہوتا ہے۔ درد کبھی مردے کو نہیں ہوتا، درد ہمیشہ زندے کو ہوتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی وہ بے چین ہوتے ہیں، اس کا مطلب نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، جی بلکہ نبی زندہ ہیں۔ زندہ ہے تبھی تو انہیں تکلیف ہے لوگوں کی۔ جی نمبر 1۔ نمبر 2، تکلیف کی دوسری شکل یہ ہے کہ بے خبر کو تکلیف نہیں ہوتی، ہمیشہ باخبر کو تکلیف ہوتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بے چین کرتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، یہ مجمع میں سب سکون سے بیٹھے، سب سکون سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، خاکم بدہن، منہ میں مٹی کہنے والے کے، کیا آپ کے میں سے کسی کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ پتہ ہی نہیں ہے، یہاں الچل بھائی کی گفتگو سن کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، پیر باپو کا چہرہ دیکھ کے مسکرا ہے، کیوں؟ کیونکہ مصیبت کی خبر ہی نہیں ہے نا؟ تو بے خبر کو کیا تکلیف؟ جی نمبر 1۔ نمبر 2، چلے خبر تو ہے لیکن روح نکل گئی، اللہ مردہ ہے، بتائیں اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ مطلب تکلیف محسوس کرنے کے لیے زندگی بھی درکار ہے اور علم غیب خبر بھی درکار، جی معلوم ہونا چاہیے، بے خبر کو تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، معلوم بھی ہے، خبر بھی ہے، زندہ بھی ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہو اللہ تو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی ملک میں ایک مقدس مقام کے لیے جی کچھ لوگ قربانی دے رہے ہیں، جی
ان کے گھر اجڑ گئے، جی ان کے معصوم بچے شہید ہو گئے، جی ان کی جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی، ان کی گود میں ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کو کوئی فکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان سے محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خبر اللہ ہے اکبر۔ زندہ ہے مگر آپ کو محبت نہیں ہے، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں ہے، اس لیے آپ شادیوں میں ڈی جے بھی لگا رہے ہو کیونکہ محبت نہیں ان سے۔ آپ جوا بھی کھیل رہے ہو، کوئی خبر آپ کو خبر بھی ہے، زندہ بھی ہے، محبت ان سے نہیں ہے، لیکن جن کو محبت ہے ان کے تو کھانے بھی چھوٹ گئے ہوں گے، اللہ جن کو محبت ہے وہ تو راتوں کو گریہ وزاری کر رہے ہوں گے، جن کو محبت ہے وہ تو آب کا کر رہے ہوں۔ پتا چلا کسی کی مصیبت میں بے چین ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، اطلاع ہونا، زندہ ہونا، محبت ہونا۔ قرآن کہہ رہا ہے انسانوں تمہارا مصیبت میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے وہ زندہ بھی ہے، وہ باخبر بھی ہے، اور وہ تم سے نفرت نہیں بلکہ تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، رحمت عالم کانفرنس۔ ہم سے بڑا وی آئی پی کون ہو سکتا ہے؟ کسی سے یمن کا بادشاہ محبت کرتا ہے، کسی سے شام کا بادشاہ محبت کرتا ہے، کسی سے مصر کا بادشاہ محبت کرتا ہے۔ ابھی میرے ہلچل بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے تم سے محبت کرتا ہوں، میں ڈر رہا تھا کہ اگر گھر پہ لائیو دیکھا جا رہا ہوگا تو میرا گھر جانے کے بعد انجام کیا ہوگا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے ایسی بات کہہ دی تو مجھے بھی تو گھر لوٹ کے 15 دن کے بعد ہی صحیح جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سلامت رکھے۔ جملہ ایسا کہا، رشک بھی آیا کہ اتنا بڑا ناظم مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن مجھ پہ بجلیاں بھی گری۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ کسی سے شام کا، مصر کا بادشاہ وہ گھمنڈ کرتا ہے، مجھ سے وزیر محبت کرتا ہے، بادشاہ محبت کرتا ہے۔ سنیو کتنے بھی غریب ہو، مفلس ہو، بے عمل ہو، بد عمل ہو، ستائے ہو، گرائے گئے ہو، دبائے گئے ہو، قرآن کی نص کہہ رہی ہے کوئی تم سے پیار کرے نہ کرے تم محبوب خدا کے بھی محبوب ہیں۔ واہ 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 واہ۔ حضور کی امت بننے پر ہمیں فخر کیا ملا ہے، فخر کیا ملا ہے، حضور ہمیں چاہتے، قرآن کہتا ہے۔ اور پھر یہ تو سب انسانوں کے لیے ہے، سب انسان، مومنوں کے لیے وی آئی پی کوٹا، جی مومنوں کے لیے خاص۔ پھر کیا کہا، بالمومنین، جی بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان یاد آتا ہے، کیا ترجمہ کیا، فرمایا مومنوں پر کمال مہربان مہربان۔ ہائے ہائے ہائے، کمال، یہ کمال کا جواب نہیں ہے، واہ، کمال یعنی کہ مہربانیاں جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کو کمال کہتے ہیں۔ تو مومنوں پر کمال، مہربان مہربان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حسن ہے، دولت ہے، سب ہے، لیکن کافروں سے بھی پیار۔ کتنا، ایک جنازہ جا رہا ہے، توجہ کریں، اب میں جلدی جلدی روایتیں پڑھ کے بعد، بس 2-3 باتیں پڑھ کے بعد ختم۔ جنازہ جا رہا ہے، پوچھا کس کا جنازہ ہے، عرض کیا فلاں یہودی کا، رو پڑے، یہودی کے جنازے پہ رو پڑے۔ کاش کہ سیرت النبی کے یہ ابواب کھولے جاتے تو دنیا ہمیں دہشت گردی کا تانا نہ دیتی۔ یہودی کے جنازے، صحابہ نے پوچھا آقا آپ یہودی کے جنازے پہ رو رہے؟ فرمایا اس تک میری دعوت نہیں پہنچی، اس لیے جہنمی بن کر دنیا سے جا رہا ہے، کاش اس تک میرا پیغام پہنچ جاتا تو یہ جہنمی بننے کی بجائے جنتی بن کر دنیا سے جاتا۔ محبت دے، پیار دے۔ ایک بات اس کا، آئیے، جس نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ جو جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی تربیت کیا، ایک نام ہے تاریخ میں، فاتح مصر حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ سیاستداں صحابہ میں یہ ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ ان کی شان میں حضور نے کئی حدیثیں بیان فرمائیں۔ سیدنا عمرو ابن عاص
حالانکہ آج کل کے وہ چھوکرے جی جن کو امر کا صحیح نام لینے کا بھی شعور نہیں ہے، جی جی وہ حضرت امر کی کردار پہ انگلیاں رکھتے ہیں۔ اللہ میں نے کہا اپنے ایمان کی خبر لو بہت خوب اور اصحاب رسول کے حوالے سے تھوڑا ہوش کے ناخون لو۔ بہت اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول بے کرے گا۔ شک۔ اس لیے ذرا ہوش سے، اور عمرو ابن عاص ہے کون، تھوڑی توجہ فرما لیں۔ اللہ اکبر، مصر گئے ہیں اور اس کے بعد مصر فتح کرنے گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ممالک فتح کرنے جاتے تھے تو استقبال کے لیے پبلک تھوڑی ہوتی تھی جیسے جلسوں میں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ وہاں تو خود خیمہ لگانا ہے، وہاں تو خود چولہا جلانا ہے، وہاں تو جنگلوں میں پڑے رہنا ہے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، اس کو بھولنا مت، اپنی نسلوں میں منتقل کرنا اگر دین کو تحفظ چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ عزت مآب سادات کرام جو اہل سنت کے سچے موقف پر موجود ہیں، بے شک۔ الحمدللہ میری بات کی تائید میں ہے اور تائید بے کرتے شک۔ ہیں اور انشاءاللہ تائید ہوتی رہے گی، بے شک۔ اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناوئی طرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، عمرو ابن عاص خیمہ لگاتے ہیں، ہاں اون کا خیمہ، اللہ اس لیے کہ سیاستدان تھے، صحابی تھے، لیکن مزاج اونچا تھا۔ اوروں کے خیمے سے الگ خیمہ تھا، اون کا خیمہ۔ جی حالانکہ لوگوں کے خیمے ٹاٹ کے ہوتے تھے، ٹٹر کے ہوتے تھے، جی حضرت عمرو ابن عاص فاتح مصر کا خیمہ اون کا تھا، جی اور اون کے خیمے کو لغت میں فسطاط کہتے ہیں۔ جی ٹھیک، خیمہ آپ دیکھیں گے فسطاط، یہ خیمے کو، اور وہ بھی عام طور پہ ہر خیمے کو کہتے ہیں لیکن خاص طور پہ اون کے خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں۔ جی آپ مصر کے لیے لڑتے رہے، ایک دن، دو دن، ہفتہ، دو ہفتہ، 5 ہفتہ، 10 ہفتہ، جب وقت بڑھتا چلا گیا ہاں تو ایک کبوتری نے حضرت عمرو ابن عاص کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا۔ اللہ توجہ کریں، جی جی رسول اللہ کے شاگرد اور تربیت یافتہ لوگوں کا انداز کیا تھا۔ ہائے ہے خیمے میں کئی دن گزرے تو کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا، اس میں انڈے دے دیے، مصر فتح ہو گیا۔ اب خیمے میں رہنے کی ضرورت ختم ہو گئی، امیر المومنین کا حکم آیا مصر فتح ہوا، خیمے اٹھا لو۔ امیر لشکر حضرت عمرو ابن عاص نے کہا خیمے اٹھا لو، سب کے خیمے اٹھ گئے۔ کسی نے کہا امیر آپ کا خیمہ، کہا یہ نہیں اٹھے گا۔ توجہ کریں، جی 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 کیا رحمت للعالمین کی تعلیم ہے، یہ نہیں اٹھے گا۔ کیوں اتنا قیمتی خیمہ چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا بالکل چھوڑ کے جائیں گے۔ وجہ کہا اس میں کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈا دیا ہے، اگر ہم اپنا خیمہ اٹھا لیں گے تو ایک کبوتر کا گھونسلہ اجڑ جائے گا، اس کے انڈے ٹوٹ جائیں گے، ایک کبوتری کا گھر اجڑے گا، ہم قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے یہ خیمے کی قیمت، عمرو ابن عاص کہتے ہیں یہ خیمے کی قیمت میں ادا کروں گا لیکن کبوتری کا گھونسلہ اجڑنے نہیں دوں گا۔ یہ عمرو ابن عاص کا اخلاص تھا۔ اللہ اکبر، جب آپ نے وہ کبوتری کے گھونسلے کے لیے خیمے کی قیمت ادا کی تو فاروق اعظم کو پتا چلا، تو آپ نے فرمایا عمرو اب اس مقام پر پورا شہر بسایا جائے گا، نیل کے کنارے جو شہر بسا ہے اس شہر کو فسطاط کہتے ہیں، خیمے والا شہر۔ مجھے بتاؤ یہ نبی کے اصحاب تربیت یافتہ ہے جو کبوتری کے گھونسلے کو اجڑنے سے بچانے کے لیے اتنے قیمتی خیمے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کبوتروں سے اتنا پیار ہے تو عام انسانوں سے کتنا پیار ہوگا، اللہ کے بندوں سے کتنا پیار ہوگا، اور ان کے دلوں میں مخلوق سے اتنا پیار ہے تو جنہوں نے ان کو سوارا ہے اس محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمین کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا ایک محدث رہتے ہیں جن کے پاس کچھ ثلاثیات ہے، یعنی حدیث ابھی بخاری شریف بچوں کو اگر پڑھائی گئی ہوگی تو اس کے اندر ان کو بتایا گیا ہوگا حدیث کی قسموں میں سند کے اعتبار سے ثلاثیات ہوتی ہے، اسی طریقے سے
یعنی کہ ایسی حدیث جس میں حضور اور راوی کے درمیان 3 واسطے ہوتے ہیں، اور یہ سند جو ہے 2 ہو تو اور اچھی بات ہے، 1 ہو تو اور اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور اس کے لیے ثلاثیات کے لیے وہ امام احمد ابن حنبل کو جب پتا چلتا تھا تو کئی مہینوں کا سفر کر کے ثلاثیات حاصل کرنے جاتے تھے۔ تو ثلاثی حاصل کرنے کے لیے ایک محدث کے پاس پہنچے، بڑا لمبا سفر کر کے۔ امام احمد ابن حنبل کون ہے جانتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں امامی، میرا امام ہے جسے احمد ابن حنبل کہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، ولیوں کا سردار جس کو اپنا امام کہتا ہوں، اس امام احمد ابن حنبل کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ وہ اتنا لمبا سفر کر کے جب پہنچے تو اللہ اکبر، محدث کو کیا دیکھا؟ محدث صاحب کر کیا رہے تھے؟ جس کے پاس ثلاثیات حاصل کرنے کے لیے گئے وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ کتے کو روٹی کھلا رہے تھے، کتے کو روٹی کھلا رہے۔ یہ اندازہ فرمائے اپنے مذہب کی تعلیم، کتے کو روٹی کھلا رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کتے کو روٹی کھلانے میں مصروف رہے۔ امام احمد ابن حنبل نے سوچا کیسا محدث ہے، مجھے چھوڑ کر یہ کتے میں مصروف ہے۔ جب کتے کو روٹی کھلا چکے، کتا روٹی کھا چکا، تو ان کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں احمد، میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوا، دل میں کچھ تو آیا ہوگا۔ کہا بالکل آیا، مجھے چھوڑ کے آپ کتے میں مصروف تھے۔ فرمایا تمہیں ایک حدیث سناؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب توجہ کرنا، رحمت للعالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کسی مخلوق کے پاس آ جائے، توجہ کرنا، پوری تقریر اگر یاد نہ رہے اور یہ حدیث یاد رہ گئی تو بہت بڑی بات ہوگی۔ فرمایا میرے آقا نے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی بندے کے پاس کوئی مخلوق آ جائے اور وہ کوئی آس لے کر آئے، کوئی امید لے کر آئے، کوئی تمنا لے کر آئے، اور وہ تمنا بندہ پورا کر سکتا ہے، وہ آس پوری کر سکتا ہے، پھر بھی وہ بندہ آس پوری نہ کرے بلکہ مخلوق کی آس کو توڑ دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کی آس توڑ دے گا جس نے مخلوق کی آس توڑی تھی، اور اس کے اعمال برباد کر کے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو فرمایا احمد ابن حنبل، حضور کی یہ حدیث میرے پاس ہے کہ اگر کسی مخلوق نے کسی کے پاس آس لگائی ہے اور آس پوری کر سکتے ہو تو آس پوری کرنا چاہیے، آس نہیں توڑنا چاہیے، ورنہ اعمال برباد کر کے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ہمارا جو علاقہ ہے یہ کتوں کا علاقہ نہیں ہے، یا کتے عام طور پہ نہیں پائے جاتے۔ جب یہ کتا میرے پاس آیا میں سمجھ گیا دور سے سفر کر کے آیا ہے اور میرے پاس یہ روٹی کی آس لگانے کے لیے آیا ہے، تو اس لیے میں نے تم پر توجہ دینے کی بجائے، کیونکہ تم سے پہلے وہ آیا تھا، اس لیے میں نے کتے کی آس پوری کی ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اب مجھے کوئی دوسری حدیث سننے کی ضرورت نہیں رہی، یہ حدیث ہی زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہے، میں اسی پر عمل کروں گا۔ مجھے بتاؤ، یہ محدثین اور علماء تھے جو کتوں کی آس پوری کرتے تھے، آج ہمارے ماں باپ ہم سے آس لگا کر ہمیں جوان کرتے ہیں، میرا بیٹا جوان ہوگا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ کتنی نادان ہو گئی وہ قوم جو کتوں کی آس پوری کرنے کے لیے اتنے جتن کرتی تھی اور کتے کی آس توڑنے پر خود کی آس کے ٹوٹنے سے ڈرتی تھی۔ آج وہ اپنے ماں باپ کی آس توڑ رہے ہیں، آج وہ اپنی بہنوں کی آس توڑ رہے ہیں، آج وہ اپنے بھائیوں کی آس توڑ رہے ہیں، آج وہ اپنی بیویوں کی آس توڑ رہے ہیں۔ ارے آس پوری کر کے مراد پوری کرنا تو دور کی بات ہے، آج تو ایسا ہو گیا اگر کسی کا کاروبار ترقی پر ہے تو لوگ حسد اور جلن سے اس کے کاروبار کو ڈھپ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی جادو کروا رہا ہے، کوئی سفلی کروا رہا ہے۔ اندازہ فرمائیں، یاد رکھنا قبروں میں کتے اور سوروں کی شکل بنے گی ان کی، جو پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے، بیمار کروانے کے لیے جتن کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اگر تم کسی کو دکھ میں مبتلا کرو گے اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک تم اس دکھ میں مبتلا نہ ہو جاؤ، جب تک تمہیں اس دکھ کا شکار نہ کر دیا جائے۔ جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اپنا مذہب کیا ہے میرے بھائیوں؟ کتے
बेटे की आस टूटने ना पाए, और हम माँ बाप की आस तोड़ने और हम सोचने कि मैं तो दाढ़ी रख चुका हूं, मैं तो सर पे अमामा बांध रहा हूं, मैं तो हाथ में तस्बीह लिए हुए हूं। वो रावी बयान कर रहे हुजूर का फरमान, अगर तुमने आस तोड़ी मखलूक की, तुम्हारा अमल ना देखा जाएगा, तुम्हारी आस तोड़ दी जाएगी। बताओ रोजाना कितनी आस तोड़ते हो? अल्लाह अकबर, लोग हमसे कितनी आस वाबस्ता रखते हैं। आइए अब आखिरी बात अपनी अर्ज करके मुकम्मल गुफ्तगू हो जाए। वो कैसे रहमत आलम है, अल्लाह अकबर, जिसने जानवर, इंसान, काफिर, हत्ता के काफिर के बच्चों का भी ख्याल किया। हदीस पाक में आया है, बुखारी शरीफ में भी है, दूसरी किताबों में भी है, मज़ामीन जुदा जुदा है, मफ़हूम मुकम्मल है, लेकिन मैं जहां से पढ़ रहा हूं, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। बुखारी में भी है, दूसरी किताबों में, लेकिन अल्लामा अरशदुल क़ादरी की लिखी हुई किताब से मैं ये रिवायत का खुलासा पेश कर रहा हूं। एक यहूदी का बच्चा है, रहमतुल लिल आलमीन, यहूदी का बच्चा है, हुजूर की गली में रहता है। हाय हाय हाय, था यहूदी का बच्चा मगर नसीब क्या पाया था। बस ये हदीस, ये रिवायत आखिरी होगी, मैं मफहूम पढ़ के बात मुकम्मल कर दूं। क्या रहमतुल लिल आलमीन, और आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। क्या हम गुनहगार होकर भी किस्मत वाले हैं, जो दुश्मनों के बच्चों से इतना प्यार करता है, वो गुलामों के बच्चों से कितना प्यार करता होगा। जिसके आंखों से बद्र के कैदियों की तकलीफ नहीं देखी जाती, उनकी आंखों से गुलामों की तकलीफ कैसे देखी जा सकती है। जब मैं सोचता हूं कि क़यामत में मेरे पैरों में जंजीरें होंगी, तो फिर ख्याल आता है जो बद्र के कैदी जो हुजूर को मारने के लिए आए थे, इस्लाम मिटाने के लिए आए थे, उनकी रस्सियां देख के हुजूर रोते हैं, तो मेरे पैरों की जंजीर वो कैसे गवारा करेंगे। गुनाहगारम वो लेकिन खुश नसीबम, गुनहगारों मगर खुश नसीब हूं, क्योंकि अल्लाह अकबर, जब दुश्मनों की तकलीफ नहीं देखी जाती, कुछ भी हूं गुलाम तो हूं, कुछ भी हूं दर का गधा तो हूं, कुछ भी हूं निस्बत तो है और सबको है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी निस्बत पर नाज़ा हैं। और कहते हैं उस्ताद ज़मन कि खुदा शाहिद के रोज़े हश्र का खटका नहीं रहता, खुदा शाहिद के रोज़े हश्र का खटका नहीं रहता। मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है, मुरादें मिल रही हैं, शाद शाद उनका सवाली है, लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है, तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। यहूदी का बच्चा है, मदीने मुनव्वरा में रहता है, सहाबा किराम का जमघटा हुजूर के इर्द लगा रहता है। वो यहूदी का बच्चा हुजूर की महफिल में आता जाता है, हुजूर की महफिल में आना जाना शुरू हो गया। हुजूर की महफिल में आना जाना क्या शुरू हुआ, वो बच्चा हुजूर का आशिक हो गया। मेरे अजीजों, हुजूर थे ही ऐसे, मेरे आका हैं ही ऐसे, जो हुजूर को देख लेता प्यार करने पे मजबूर हो जाता, जो हुजूर को सुन लेता प्यार करने पे मजबूर हो जाता, जो हुजूर की दास्तान और फजीलतें सुन लेता प्यार करने पे मजबूर हो जाता। अरे बिन देखे जब ये आलम है, तो दीदार का आलम क्या होगा। वो बच्चा उम्र की मंजिलों को आगे बढ़ रहा है, जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा है, लेकिन हाल ये है हुजूर से इश्क हो गया। बाप को पता चला कि और वो हुजूर की खिदमत करने लगा, मगर मेरे आका ने ये कह के कभी नहीं रोका कि ये काफिर का बच्चा है, इसको महफिल में मत आने दो, यहूदी का बच्चा है, इसको महफिल में मत आने दो। याद रखना, तफरीक के मखसूस मकामात होते हैं, और उन मकामात पर हमारा अकीदा है, हम उसके पाबंद हैं। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां तफरीक नहीं होती, जहां तफरीक नहीं होती, वो मकामात आप उलमा से पता करें, वो बताएंगे आपको। यहाँ मौका नहीं, मेरा वक्त पूरा हो चुका, वक्त ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरे बाद आपको अहले सुन्नत व जमात की एक अबकरी शख्सियत, हमारे कायद, हमारे अमीर किबला अमीर मोहतरम का खिताब भी आपको सुनना है। आगे अभी बात होगी, लेकिन बात मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। यहूदी का बच्चा आता जाता है हुजूर की महफिल में, हुजूर ने रोका नहीं, मना नहीं किया, और वो बच्चा हुजूर से अखलाक देखकर, किरदार देखकर, मोहब्बतें देखकर प्यार करने लगा। एक बात याद रखना, हजारों तलवारों से जो मुहिम सर नहीं होती, वो मोहब्बत की तलवार से सर हो जाती है। इसलिए कि जब भी नफरत और मोहब्बतों की जंग होती है, तो फतह और कामयाबी हमेशा मोहब्बतों को नसीब होती है, हमेशा मोहब्बत जीतती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, वो यहूदी का बच्चा था, उसके बाप को खबर लगी
تو اس کے باپ نے یہ کہہ کے روک لیا میں تمہیں محمد کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال فرما لیں، حضور داعیے کبیر کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور داعیے کبیر، حضور داعیے کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حضور داعیے کبیر، نعرہ حیدری، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت۔ بیٹھ جائیں تمام حضرات۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آئیے وہ شخصیت، وہ ہستی جن کے خطاب نے پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب بپا کیا، ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں، جن کی بارگاہ میں ہم لوگ خود بیٹھ کر کے جو ہے وہ اپنی اصلاح تمام لوگ بیٹھے ہیں، ابھی دستار بندی کا اعلان باقی ہے اور پس منظر بھی آپ کو دیکھنا ہے، تو برائے مہربانی آپ بیٹھے رہیں تھوڑی دیر۔ قبلہ امیر محترم ہی کا انتظار تھا، وہ تشریف لا چکے ہیں جی، اور اب وقت، کیونکہ میرا وقت ختم بھی ہو چکا تھا، حضرت کا انتظار تھا، حضرت تشریف لا چکے، میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ انہی دو مصروں پر مکمل کرتا ہوں اور اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں تو حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں، آتا ہی رہتا ہوں، بات پوری ہو گئی۔ اقبال نے کہا تھا پورا خلاصہ فلسفہ یہ ہے، امت کی جو تقدیر کی زلفیں بکھر چکی ہے اس کو پھر سے سنوارنے کا ایک ہی اصول ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ والسلام۔